اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مکانۃ المرأہ تک دوسرا سبق آج انشاءاللہ ہم پڑھ رہے ہیں۔ آپ اپنی کتاب سامنے کھول کے رکھیں گے اور جس طریقے سے میں نے طریقہ بتایا تھا اسی طریقے سے انشاءاللہ اس کا مطالعہ کریں گے۔ پہلے اسی طرح سے الفاظ کے معنی ہم پڑھتے چلے جائیں گے اور پھر با محاورہ ترجمہ کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو مظاہر، نشانیاں، رائے، اردو میں ہم رائے اس طرح لکھتے ہیں اور عربی میں رائن یا رائن اس طرح بولتے ہیں۔ تو اصل میں لفظ یہی ہے عربی کا رائے، لیکن اردو میں ہم اس طرح لکھتے ہیں رائے، کسی کا رائے، مشورہ۔ تکریم، عزت کرنا۔ شؤون، معاملات۔ اشتراک، شریک کرنا۔ کل اردو کا لفظ ہے کل، سارے، تمام، سب۔ امور، معاملات۔ ومن مظاہر تکریم الاسلام للمرأۃ، اور اسلام کی عورت کو عزت دینے کی نشانیوں میں سے یہ ہے اشراکھا فی الامور الاسرۃ والمجتمع، کہ اسے خاندان اور معاشرے کے معاملات میں شریک کیا جائے۔ وکذالک یحترم الاسلام رأی المرأۃ فی کل شؤون الحیات، اسی طرح اسلام زندگی کے تمام معاملات میں عورت کی رائے کا احترام کرتا ہے۔ اگلا پیراگراف ہے دوسرے پیج پہ، صفحہ نمبر 21۔ ٹھیک ہے، الفاظ اور معنی۔ تختہ، نیچے۔ علاقہ تھا، وثقہ، اس نے مضبوط کی، باندھا، اس نے باندھا، اس نے مضبوط کیا یا مضبوط باندھا، مضبوط کرنا، جوڑنا۔ علاقہ تھا، رشتہ۔ ایک لفظ ہوتا ہے زبر کے ساتھ، عین کے زبر کے ساتھ، یہاں زبر ہو، یہ ہے علاقہ، یہ ہے رشتہ، یہ ہے تعلق۔ سکنن، سکون، تسکین۔ مودتاً، محبت۔ القضایا، فیصلے۔ المحاکم، معاملات، جو شرعی معاملات، جس طریقے سے شریعت شرعی۔ وَلَقَدْ جَعَلَ الْإِسْلَامُ الْجَنَّةَ تَحْتَ أَقْدَامِ الْأُمَّهَاتِ، اور بے شک اسلام نے جنت ماؤں کے قدموں تلے قرار دی۔ میرا کتاب آپ کے سامنے ہے، میں اردو پڑھتا جاتا ہوں۔ اور اپنے شوہر کے ساتھ عورت کا رشتہ مضبوط کیا۔ وَوَثَّقَ عِلَاقَةَ الْمَرْأَةِ بِزَوْجِهَا، اس کا ترجمہ میں کر رہا ہوں۔ پس اس نے عورت کو اس کا سکون بنایا، اس بندے کا، اس مرد کا، یعنی اس کے شوہر کا۔ اور اپنے شوہر کے ساتھ عورت کا رشتہ مضبوط کیا، پس اس نے اس عورت کو اس کا سکون بنایا۔ اور اس نے ان کے درمیان، یہ اس میں سے مراد ہے اس نے، یہاں بھی اس نے کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ، کیونکہ پیچھے ذکر ہو رہا تھا اللہ تعالیٰ یا اسلام ہو سکتا ہے، پیچھے اسلام کا ذکر تھا۔ اس نے ان کے درمیان محبت اور شفقت قائم کر دی، اس نے ان کے درمیان محبت اور شفقت بنا دی، پیدا کر دی۔ اسی طرح اسلام شرعی معاملات اور فیصلوں میں عورت کی رائے کا احترام کرتا ہے۔ اسی طرح جو شرعی معاملات ہیں ان میں اسلام عورتوں کی رائے کا احترام کرتا ہے، عورت اپنی رائے مشورہ دے سکتی ہے شرعی معاملات میں بھی۔ الاقربین، رشتہ دار۔ مما، یہ دو لفظ ہیں آپ کو بتائے تھے، من اور ما۔ مما جوڑ کے یوں لکھتے ہیں، اس میں سے جو۔ ترکا، اس نے چھوڑا، ترک کرنا آپ اردو میں پڑھتے ہیں ترک کرنا، ٹھیک ہے، چھوڑ دیا، تو اس نے چھوڑا، یہ فعل ہے تارکا۔ قل، وہ تھوڑا ہوا،
عادت یہ لفظ تھوڑا تھا، تھوڑا لکھا گیا. چھوٹی چھوٹی غلطیاں مجھ سے ہو رہی ہیں، چیک کرتا رہتا ہوں، پھر بھی کوئی نہ کوئی غلطی رہ جاتی ہے، تو آپ ذرا دھیان کریں گے. قلّا وہ تھوڑا ہوا، آؤ کا مطلب ہے یا، کاسورا وہ زیادہ ہوا. یہ تو لفظی ترجمہ ہو گیا نا، قلّا کا وہ تھوڑا ہوا، کاسورا وہ زیادہ ہوا. باماورا ترجمہ میں دیکھتے ہیں کیا ہے. ابھی الفاظ کے معنی چل رہے ہیں، چونکہ بڑا پیراگراف تھا، اس سے 2 حصوں میں معنی میں تقسیم کر دی. مفروضاً فرض کیا ہوا، مقرر کیا ہوا. ان یہ کہ، سواء برابر، یکساں، الدیت معاوضہ بدلہ، عندما جس وقت، یقتل وہ قتل کیا جاتا ہے. ترجمہ اس پیراگراف کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو والدین اور رشتہ داروں کے مالوں میں سے ان کی وفات کے بعد میراث کا حق دیا. آت اللہ تعالیٰ المرأة حق المیراث فی اموال الوالدین والاقربین بعد وفاتہم. اس طرح کا ترجمہ. کما قال اللہ تعالیٰ، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا، دونوں طرح آپ بول سکتے ہیں. پھر آیت آتی ہے، للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون. آدمیوں کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو والدین اور رشتہ داروں نے چھوڑا. وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون. اور عورتوں کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو والدین اور رشتہ داروں نے چھوڑا. ٹھیک ہے، وہ یہاں نہیں آنا چاہیے. اس میں سے اور عورتوں کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو والدین رشتہ داروں نے چھوڑا. ہاں وہ یہاں آنا چاہیے تھا. وہ تھوڑا ہو یا زیادہ، مقرر کیا ہوا حصہ ہے. جو نوٹ میں بھیجوں گا انشاءاللہ اس میں ٹھیک کر دوں گا، آپ اس کا ذرا خیال کریں گے. مفروضاً فرض کیا ہوا، دوبارہ ترجمہ آ گیا ہے. حقوق میں مرد اور عورت کے درمیان کوئی فرق نہیں. ہاں آگے الفاظ کے معنی دوبارہ رپیٹ ہوئے ہیں، ان کا ذرا خیال کر لیں گے. حقوق میں مرد اور عورت کے درمیان کوئی فرق نہیں، وہ دونوں قصاص اور دیت کے حق میں برابر ہیں. قصاص کا مطلب ہوتا ہے قتل کے بدلے قتل، زخم کے بدلے زخم، کان کے بدلے کان. اگر کسی نے کسی کو مارا اور آنکھ پھوڑ دی تو اس کی آنکھ پھوڑ دی جائے گی. اگر اس نے کسی کے ناک کی ہڈی توڑ دی تو ناک کی ہڈی توڑ دی جائے گی. یہ ہے قصاص، اس کو آپ کہتے ہیں عدلے کا بدلہ. اور دیت کیا ہے؟ دیت یہ ہے کہ معاوضہ لے لیا جائے. کسی نے کسی کو ڈنڈا مارا اور اس کی آنکھ پھوڑ دی، تو اب یہ کہ دیت جو زخموں کی دیت ہے تو وہ تو مختلف ہے، لیکن خون کی دیت کیا ہے؟ کسی انسان کے قتل، کسی نے قتل کر دیا، پہلی تو ہے کہ اسے بھی قتل کر دو، قصاص. دوسرا یہ ہے کہ بدلہ لے لو، اور وہ ہے 100 اونٹ. تو یہاں اسی دیت کا ذکر ہو رہا ہے. 100 اونٹ جو ہے نا وہ دیت میں دیے جائیں گے مقتول کے ورثاء کو. تو حقوق میں مرد اور عورت کے درمیان کوئی فرق نہیں، وہ دونوں قصاص اور دیت کے حق میں برابر ہیں. تقاضو وہ بدلہ پائے گی، مثل جیسے، کی طرح، عین آنکھ، قتل اس نے قتل کیا، اذن کان، الجراح زخم، مثل جیسے، قتل اس نے قتل کیا، بہا اس کے ساتھ، اس کے ذریعے. جس وقت ان دونوں میں سے ایک معاشرے میں قتل کیا جائے گا. جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ لائن کا ترجمہ جو ہے نا اوپر جو بیان ہو رہا تھا کہ عورت اور مرد کے حقوق میں ان میں کوئی فرق نہیں، وہ دونوں برابر ہیں قصاص اور دیت کے حق میں. تو جس وقت ان میں سے کوئی معاشرے میں قتل کیا جائے گا
یہ ترجمہ اس کے ساتھ ملائیں گے، نوٹ میں اکٹھا آ جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ اور عورت آدمی سے بدلہ پائے گی، والمرأۃ تقاد من الرجل، اور عورت آدمی سے بدلہ پائے گی، عین عینن بعین، آنکھ کے بدلے آنکھ، اذن باذن، کان کے بدلے کان، وکل شیء من الجروح، اسی طرح تمام زخموں کا بھی بدلہ ہے، مثل ذالک، اسی کے مثل، اسی طرح تمام زخموں کا بھی بدلہ ہوگا، جو بھی زخم لگائے گا، آنکھ پھاڑ دی یا جناب ناک توڑ دی یا اونٹ پھاڑ دیا یا دانت توڑ دیا، فرض کریں کسی نے کسی کا دانت توڑ دیا تو بدلے میں دانت ٹوٹے گا۔ وَإِن قَتَلَ قُتِلَ بِهَا، اور جس نے قتل کیا اس کو اس کے بدلے اس کا قتل ہوگا۔ تو اگر کسی بندے نے کسی عورت کو قتل کر دیا تو یہ نہیں کہ بندے نے قتل کر دیا تو اب ٹھیک ہے عورت قتل ہو گئی چھوڑ دو، نہیں، اسلام میں خون برابر ہے مرد اور عورت کا، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ عزیز طلباء و طالبات، امید ہے انشاءاللہ آپ کو بات سمجھ بھی آ رہی ہوگی اور آپ محنت بھی کر رہے ہوں گے۔ کام محنت جاری رکھیں گے، سستی لاپرواہی نہیں کرنی ہے، روزانہ کا کام روزانہ کرتے رہیں، انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا، اور اسی میں آپ کا امتحان بھی اسی سلیبس میں سے انشاءاللہ ہوگا۔ اللہ حافظ۔